جب اور لوگ جنت کی طرف جائیں گے علماء کو روک لیا جائے گا کہ آپ رکیے اور دیگر لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائیے. کیا معلوم میرا بھائی، میرا بیٹا، میں خود یا میرے گھر کا کوئی فرد اگر عالم دین بن جائے تو وہ ہمارے پورے گھرانے کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ویسے تو دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک جامعات میں داخلوں کی آخری تاریخ 10 شوال تھی، مگر آج یہ خوشخبری اعلان کی جا رہی ہے. درس نظامی کے فضائل بھی آپ سن رہے ہیں، علماء کا دیدار بھی کر رہے ہیں، پھر امیر اہل سنت کا جو انداز تربیت ہے، جامعہ والوں پر خاص جو شفقت ہے کہ انشاءاللہ 26 شوال تک دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک کے جامعہ میں داخلے جاری رہیں گے. تو موقع اچھا ہے. اب تک آپ نے اگر داخلے نہیں کیے تو اپنے داخلے آپ کروا سکتے ہیں. اگر اب بھی آپ تذبذب میں ہیں کہ داخلہ لیں نہ لیں تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یاد رہے کہ دعوت اسلامی کے تقریباً 350 کے قریب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے جامعات ہیں. صرف پاکستان نہیں بلکہ ہند، بنگلہ دیش، نیپال، ساؤتھ افریقہ، کینیا اور یو کے میں دعوت اسلامی کے جامعات ہیں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور اس سے قریب جو آپ کا ملک پڑتا ہے آپ اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور مزید اگر آپ تفصیلات جاننا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں جامعۃ المدینہ کا آپشن بھی موجود ہے. جامعۃ المدینہ کی ایک پوری ویب سائٹ اب بن چکی ہے. ہمارے وہ اسلامی بھائی جو انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں اس ویب سائٹ پر جائیں، جامعۃ المدینہ کا آپ کو تعارف بھی وہاں ملے گا. درس نظامی میں جو کتب پڑھائی جاتی ہیں وہ کتب بھی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے مدنی پھول جامعۃ المدینہ کے حوالے سے ان کا سلیکشن بھی وہاں پر موجود ہے. تو آپ جامعۃ المدینہ کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اور ضرور داخلہ لیجئے. یہاں میں اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، ہم عموماً قافلوں میں سفر کے لیے اسلامی بھائیوں کو ذہن دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں ذہن دینا چاہیے. لیکن اگر ہم دعوت اسلامی کے جامعات میں داخلے کا ذہن دے دیں تو گویا ہم نے 8 سال کے لیے ایک اسلامی بھائی کا ذہن بنایا، اسے تیار کر لیا. اب وہ 8 سال تک علم دین حاصل کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا انہیں بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا. اور اگر وہ مدنی بن کر دنیا بھر میں جا کر سنتوں کی خدمت کرنے والے بن گئے، ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا. تو تمام دعوت اسلامی والے اور تمام دعوت اسلامی والیاں کم از کم اگر ایک ایک اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کا ہدف لے لیں کہ ہم ایک کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں گے تو شاید ہزاروں علماء ہماری کوششوں سے بن سکتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا. جامعۃ المدینہ کے اندر جہاں درس نظامی کروایا جاتا ہے اس کے بعد الحمدللہ جیسے کہ آج ہم نے سنا بھی تخصص فی الفقہ بھی کروایا جاتا ہے، بلکہ ہمیں مختلف زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں. تخصص فی اللغۃ العربیہ اور تخصص فی اللغۃ الانگریزیہ بھی کرایا جاتا ہے، جس کے اندر عربی اور انگلش زبان بھی سکھا کر اور اس نیت سے زبانیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ مبلغین دنیا بھر میں جا کر مختلف بولی بولنے والے ملکوں میں جا کر دعوت اسلامی کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں. اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے جامعات میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی بھائیوں کے ہیں، اسلامی بہنوں کے جامعات بھی ملک بھر میں موجود ہیں. آپ نے رابطہ کرنا ہو تو جس طرح میں نے ویب سائٹ کا بھی عرض کیا اور امید ہے کہ ہمارے MCR والے جامعۃ المدینہ کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ بھی چلا دیں گے، تو اس ای میل پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو آئیے، آج ولادت اعلیٰ حضرت کی رات، مبارک رات ہے. اس رضا کی ہم خوشی منا رہے ہیں، ان کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں آج بھی ان کی کتابوں سے علم کی روشنی پھیل رہی ہے. تو ہم اس رات کو یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کم از کم یا تو خود یا ایک داخلہ جامعۃ المدینہ میں ہم ضرور کروائیں گے. تو آپ نیت کر لیں انشاءاللہ. تو کچھ ہی دیر میں وہ لمحات اور وہ نظارے ہم دیکھیں گے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے مبارک ہاتھوں سے انشاءاللہ مدنی اسلامی بھائیوں کی دستار بھی فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر کے بعد افتتاح بخاری بھی ہوگا. بلکہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ جن ناظرین کے پاس بخاری شریف موجود ہے، نہیں موجود تو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. کیا ہی اچھا ہو کہ جب باپا بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھائیں تو ہمارے سامنے بھی بخاری شریف ہو اور ہم وہ حدیث باپا کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسلامی بہنیں بھی یہ سعادت حاصل کریں. تو اتنی بڑی شخصیت سے پہلا درس سننا اور ان کے سامنے بیٹھ کر یہ حدیث پڑھ لینا یہ بہت بڑی سعادت ہوا کرتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ملک اور بیرون ملک میں طلباء بھی موجود ہوں گے. ناظرین کو تھوڑا موقع مل گیا ہے، جلدی سے آپ بخاری شریف ڈاؤن لوڈ کر لیں تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ سکیں گے. جامعۃ المدینہ کے ای میل ایڈریس کی بات ہوئی تھی تو جامعہ پاک @dawatیslami.net. دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ داخلے کے حوالے سے جامعہ کے کسی بھی موضوع سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، کوئی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو جامعہ پاک @dawatislami.net آپ اس پر ہم سے رابطہ کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جلوائے قدرت خدا ہے رضا، جلوائے قدرت خدا ہے رضا، پرتو شان مصطفیٰ ہے رضا، اعلیٰ حضرت مجدد ملت، اعلیٰ حضرت مجدد ملت، اہل سنت کا رہنما ہے رضا، اہل سنت کا رہنما ہے رضا، اہل سنت کا رہنما ہے رضا، شاہ بغداد کی توجہ سے، 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 قادریوں کا رہنما ہے رضا، قادریوں کا رہنما ہے رضا، کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل، 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 میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، 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 فقہ حنفی کا بے مثال فقیہ، 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 ابو حنیفہ کا لا دلا ہے رضا، ابو حنیفہ کا لا دلا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، اچھے اچھوں کی نسبتوں کی تو فیض، اچھے اچھوں سے
نسبتوں کی طفیل اچھے اچھوں سے نسبتوں کی طفیل اچھے اچھوں سے نسبتوں کی طفیل اچھے اچھوں سے نسبتوں کی طفیل اچھے اچھوں کا رہنما ہے رضا اچھے اچھوں کا رہنما ہے رضا اچھے اچھوں کا رہنما ہے رضا میرا مشکل کشا رضا ہے رضا شاہ بغداد کی توجہ سے شاہ بغداد کی توجہ سے قادریوں کا رہنما ہے رضا میرا مشکل کشا رضا ہے رضا فیض رضا جاری رہے گا 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 تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا اے امام اہل سنت نائب شاہ امم اے امام اہل سنت نائب شاہ امم اے امام اہل سنت نائب شاہ امم کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ
گا. اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا. اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا. اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا. تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. جاری رہے گا. علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا. سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. جاری رہے گا. ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا ہے. بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا. تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. ساری رہے گا. زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں. زور باطل کا ضلالت کا تھا جس دم ہند میں. تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا. سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. ساری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ.
حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا۔ اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، اے امام اہل سنت نائب شاہ امم، کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا۔ اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا۔ حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، ساری رہے گا۔ کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل، کوئی مشکل نہیں مجھے مشکل، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا۔ اچھے 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 اچھوں سے نسبتوں کی طفیل، اچھے اچھوں سے نسبتوں کی طفیل، اچھے اچھوں کا راہ نما ہے رضا، اچھے اچھوں کا راہ نما ہے رضا، میرا مشکل کشا رضا ہے رضا۔ اعلیٰ حضرت مجدد ملت، اعلیٰ حضرت مجدد ملت، اہل سنت کا راہ نما ہے رضا، اہل سنت کا
شاہ بغداد کی توجہ سے، 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 قادریوں کا رہنما ہے رضا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے جشن ولادت کی آج شب ہے، یعنی آج شوال المکرم کی 10ویں رات اور سنہ ہجری 1435۔ تو اس مناسبت اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے آنے والے سال کا نیا درجہ جو شروع ہوگا، تو ان کے لیے افتتاح بخاری کی ترکیب ہے، جبکہ جو سال ختم ہوا تو اس کے درس نظامی کے جو طلباء جنہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا ان کی دستار بندی بھی ہونی ہے، جن کی تعداد کم و بیش 575 بتائی گئی ہے۔ بعض طلباء اس میں نیپال سے بھی تشریف لائے ہیں۔ افتتاح بخاری کا سلسلہ ہے۔ علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها
او الم رأت ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ، یعنی حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اعمال نیت ہی پر ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو مسلم شریف، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ اور سنن بہقی شریف میں بھی نقل کیا گیا۔ مصنفین حدیث عموماً اپنی کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تحصیل علم سے قبل نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ تمام یعنی تقریباً تمام علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، یعنی تقریباً تمام علماء اہل سنت و امت کا اس پر اتفاق ہے کہ روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف سے زیادہ صحیح ترین کوئی کتاب موجود نہیں۔ اس کتاب مبارک کی تالیف کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک حدیث پاک کی کوئی ایسی کتاب موجود نہ تھی کہ جس میں صرف صحیح احادیث جمع کرنے کا التزام کیا گیا ہو۔ چنانچہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے استاد محترم اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں سے ایک دن فرمایا، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو کوئی ایسی کتاب مختصراً لکھ دو جس میں صحیح احادیث ہی ہوں۔ اس وقت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری بھی اس مجلس میں حاضر تھے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اسی وقت طے کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا۔ اسی زمانے میں انہوں نے خواب دیکھا کہ مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، اور یہ یعنی امام بخاری سامنے کھڑے ہوئے پنکھا جھل کر مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ اس خواب کی یہ تعبیر کی گئی کہ آپ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی باتوں کو دور فرمائیں گے۔ تو یہ خواب کا منظر تھا، ورنہ ظاہراً سلطان زمان و زمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک بدن پر کبھی مکھی نے بیٹھنے کی جرأت نہ کی۔ جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں ذکر فرمایا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کے
جسد اطہر یعنی مبارک جسم پر مکھی نہ بیٹھتی۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے لیے 6 لاکھ احادیث میں سے اس حدیث کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کے لیے 6 لاکھ احادیث میں سے احادیث کا انتخاب فرمایا، اور حدیث پاک لکھنے سے پہلے آپ کا معمول تھا کہ پہلے غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر حدیث پاک کی صحت کے بارے میں استخارہ فرماتے، اور پھر اسے کتاب میں درج کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 16 سال کی مدت میں بخاری شریف تالیف فرمائی۔ احادیث مبارکہ جمع کرنے کے سلسلے میں یہ پرخلوص خدمت بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئی۔ چنانچہ امام محمد بن احمد حروزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت الحرام سے متصل سویا ہوا تھا، میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی کتاب؟ وہ کون سی؟ فرمایا محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں موجود احادیث کریمہ کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، چنانچہ حافظ ابن صلاح رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کل احادیث 7275، اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نورانی کے نزدیک کل تعداد 7399 معاف کیجیے 7397 ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا نام نامی اسم گرامی محمد بن اسماعیل اور کنیت ابو عبداللہ، 13 شوال المکرم 194 ہجری میں بخارا نامی شہر میں پیدا ہوئے، اسی کی نسبت سے بخاری کہلائے۔ آپ بچپن میں ہی نابینا ہو گئے تھے۔ اطباء و معالجین علاج سے مایوس ہو گئے۔ آپ کی عابدہ و زاہدہ والدہ محترمہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر آپ کے لیے نظر کا سوال کیا۔ چنانچہ ایک رات خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری گریہ ازاری اور دعاؤں کی برکت سے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ صبح جب امی جان نے اپنے شہزادے محمد بن اسماعیل المعروف بخاری امام بخاری کو ملاحظہ فرمایا تو ان کی آنکھیں درست ہو چکی تھیں۔ آپ بے مثال قوت حافظہ کے مالک تھے، چنانچہ جس کتاب کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیتے حفظ ہو جاتی، زبانی یاد ہو جاتی۔ آپ کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، جن میں 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح تھی۔
دیکھیں غیر صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ غلط تھی، یہ حدیثوں کے درجے محدثین نے وہ متعین فرمائے، تو ان میں صحیح وہ صحت کے اعتبار سے یہ ان کے اپنے طے کردہ درجات کے حساب سے یوں کہ یعنی کہ اس کی سند سب سے زیادہ مضبوط، تو اس طرح وہ صحیح انہوں نے اس کو قرار دیا اپنے وضع کردہ قوانین کے مطابق جو عین شریعت کے مطابق ہیں۔ اور اس کے بعد غیر صحیح، اب غیر صحیح میں بھی بہت اچھے اچھے درجے ہیں، تو ہر حدیث اس میں نعوذ باللہ غلط نہیں ہے۔ موضوع حدیث وہ تو کہنے کو حدیث ہے ورنہ وہ حدیث ہی نہیں ہے بناوٹی بات ہے وہ، تو وہ اور چیز ہے۔ اور یہ بھی لاکھوں داخل کر دی گئی حدیثوں میں، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا جبھی تو انہوں نے کمر باندھی کہ وہ جھوٹی حدیثوں کو، بلکہ ہوتا تھا ہے نا جب بھی کہ وہ انہوں نے جھوٹی حدیثوں کو الگ کرنے کے لیے کمر آرائی کی۔ اور اب تو اب بہت شاید زیادہ ہو گیا، ٹیکنالوجی عام ہو گئی، موبائل میں طرح طرح کی لوگ حدیثیں ڈال ہی رہے ہیں، ایسے بے سروپا فضائل ہوتے ہیں اس میں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، نام اس کا وہ حدیث۔ تو اسی لیے ہم مطلب مشورہ یہی دیتے ہیں کہ اپنے موبائل پر جو بھی حدیث یا کوئی بھی شریعت کے حوالے سے بات بیان کی گئی ہو کہ جو کوئی آپ کو میسج کرے تو اس کو فارورڈ نہ کریں، آگے نہ بڑھائیں جب تک علماء اہل سنت سے اس کی تصدیق نہ کروا لیں۔ سیدنا امام بخاری انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے، اکثر اپنے کام خود کیا کرتے، کثرت سے نوافل پڑھتے، شب بیداری فرماتے اور روزے بھی رکھتے، رمضان المبارک میں ہر روز ایک قرآن کریم کا ختم فرماتے۔ ہمارے حافظ صاحبان تو قرآن کریم ہی بلا دیتے، ایک پارا بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی روز کا، اور یہ امام بخاری روز کا پورا قرآن کریم، تو یہی کہہ سکتے ہیں، کرامت ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا سارا کام کرنا اور راتیں بھی جاگنا، دن کو روزے بھی رکھنا، اتنے نوافل بھی ادا کرنا اور پورا قرآن کریم بھی ختم کرنا اور احادیث مبارکہ کی بھی چھان بین کرنا، یہ حضرات پیکر کرامت ہوا کرتے تھے۔ سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا وصال ظاہری یکم شوال المکرم 256 ہجری نے عید الفطر کے روز 62 سال 62 سال کی عمر میں ہوا۔ خرتنگ نامی بستی، خرتنگ نامی بستی میں آپ کا وصال ہوا۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی نماز جنازہ کے بعد جب ان کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو مدت مدید انہیں لمبے عرصے تک اس مٹی سے مشک کی مہک انہیں خوشبو آتی رہی، اور عرصہ دراز تک لوگ دور دور سے آ کر مزار فائز الانوار کی قبر کی مٹی شریف بطور تبرک لے جاتے رہے۔ ابو الفتح سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے وصال کے 200 سال بعد سمرقند میں خشک سالی کی وجہ سے قحط نمودار ہوا۔ لوگوں نے بارہا نماز استسقاء پڑھی، بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز استسقاء بولتے ہیں، اس کا ایک اپنا انداز ہے، اس کے احکام ہے جو باہر شریعت چوتھے حصے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے بارہا نماز استسقاء ادا کی، دعائیں مانگی،
مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر ایک مرد صالح یعنی ایک نیک بندے قاضی شہر کے پاس پہنچے اور اس کو مشورہ دیا کہ تم شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے مزار پر جاؤ اور وہاں جا کر رب اکبر سے بارش کی دعا مانگو، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما لے۔ قاضی شہر نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ پہلے سب سنی ہوتے تھے، مزاروں کے تعلق سے بک بک کرنے والوں کا وہ دور نہیں تھا۔ وہ قاضی نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی قبر پر حاضر ہوا، مزار پر انوار پر حاضر ہوا۔ لوگوں نے وہاں خوب گریہ و زاری کی اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رو کر دعائیں مانگی، اور امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری سے بھی عرض کیا کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ بس اسی وقت آسمان پر بادل امنڈ آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی، اور شروع ہوئی تو ایسی ہوئی کہ لگاتار 7 دن تک برستی رہی، اور لوگوں کے لیے خرتنگ یعنی آپ کے جو مزار فائز الانوار ہے وہاں سے سمرقند پہنچنا مشکل ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے پاس کچھ سامان آیا۔ تجار یعنی بزنس مین کو پتا چلا، بیپاریوں کو پتا چلا تو اس سامان کو خریدنے کے لیے پہنچ گئے اور 5000 درہم کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا میں پہلے گروہ یعنی فرسٹ پارٹی کے ساتھ بیع کی نیت کر چکا ہوں، ان کے ساتھ سودا کرنے کی نیت کر چکا ہوں، اب 5000 درہم کی خاطر میں اپنی نیت بدلنا نہیں چاہتا۔ تو یہ ایسے تاجر تھے۔ سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے نہایت سادہ اور جفاکش یعنی محنتی تھے، اپنی ضرورت کے تمام کام خود کر لیا کرتے تھے۔ مال و دولت اور جاہ و مرتبت کے باوجود کبھی خدام اور غلاموں کا ہجوم جمع نہیں کیا۔ محمد بن حاتم وراق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق آپ کے خصوصی شاگرد تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری سرائے بنا رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار میں اینٹیں لگا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کی آپ رہنے دیجئے، یہ اینٹیں میں لگا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت دن یہ عمل جو میں کر رہا ہوں مجھے نفع دے گا۔ ہم تو پانی بھی آرڈر کرتے ہیں، پانی پلاؤ، تو اس اساتذہ کو بھی اس میں درس ہے کہ خود اگر بھر کر پانی پی لیں گے تو ان کی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ اپنے ہاتھوں کام کرنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی بارہا ثابت، بزرگان دین سے بھی ثابت، امام بخاری کا بھی آپ نے سنا۔ اللہ ہمیں ان سنتوں پر بھی عمل کی سعادت بخشے۔ حقوق العباد کے تعلق سے بھی
بڑے حساس تھے. چنانچہ آپ ظاہر و باطن میں خدا سے بے حد ڈرتے، شبہات سے بچتے، غیبت سے پرہیز کرتے اور لوگوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے. آپ کو تیر اندازی کا بڑا شوق تھا. ایک مرتبہ آپ کا تیر نہر کے پل پر لگا اور اس کی کیل خراب ہو گئی. امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری بہت پریشان ہوئے اور پل کے مالک حمید بن اخضر کے پاس پیغام بھیجا کہ یا ہم کو کیل بدلنے کی اجازت دو یا کیل کی قیمت لے لو اور یا ہماری غلطی معاف کر دو. حمید بن اخضر نے سلام بھیجا اور کہا اے ابو عبداللہ، میں صرف ایک کیل نہیں بلکہ اپنی تمام املاک، یعنی میرے پاس جو بھی مال ملکت ہے، جو بھی میرے پاس جائیداد ہے، مال کا ذکر نہیں ہے، املاک، میری جو بھی جائیداد ہے تمہارے تصرف میں دیتا ہوں. یعنی آپ جو چاہیں اس میں تصرف فرمائیں، آپ کو اختیارات دیتا ہوں، کلی اختیارات. امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے جب یہ جواب سنا تو آپ کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھا. اسی خوشی میں آپ نے 500 احادیث بیان کی اور 300 درہم صدقہ کیے. اور ہم تو دیواروں میں چوکنگ کرتے ہیں. ہماری حالت تو یہ نا، کسی نے بیچارے نے تازہ چونا کروایا، ہمارے لیے اسے نہ کروایا ہو، اس پہ یار لوگ چوکنگ کر کے آ جاتے ہیں. اچھا نہیں چوکنگ نہیں کرتے، اچھا اشتہار لگاتے ہیں. اچھا نعت شریف کا اشتہار لگاتے ہیں. سبحان اللہ. نعت شریف کا اشتہار لگانے کے لیے دوسروں کا حق پامال کرنے کی اجازت آپ نے خود ہی اجتہاد کر کے اپنے آپ کو دے دی. چاہے نعت شریف ہو چاہے جلسہ ہو، حقوق العباد تلف نہیں کر سکتے. اگر کسی کی ذاتی دیوار کو اس طرح آپ نے اشتہار سے خراب کیا یا چوکنگ کی تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی طلب کرنی ہوگی. جیسے امام بخاری نے 3 آپشن دیے نا، یا کیل کی قیمت لے لو، یا ہمیں اجازت دو کہ ہم کیل آپ کی جو خراب کر دی وہ بدل دیں، یا کیل کی قیمت لے لو یا معاف کر دو. لیکن ہم تو ایک بھی آپشن نہیں دیتے نا. ہمارے یہاں تو دادا گیری ہوتی ہے. دادا گیری ویسی کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا روکنے کی، میری دیوار ہے. عام طور پہ اب اگر کوئی سیاسی آدمی ہو تو اس کو کون چھیڑے گا یار، یہاں مطلب ہے نا کہ وہ بھیڑ کے چھتے میں کون ہاتھ ڈالے گا. تو کرنے دیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی بندے کا حق معاف تو نہیں ہو گیا نا. آخرت میں تو پکڑ باقی ہے نا. تو اصل مالک کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ پر تصرف نہیں کر سکتے، اور اس کے باوجود قانونی جرم تو موجود رہے گا نا. دیواروں پر چوکنگ تو منع ہے. اب یہ نجی دیواروں پر منع ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے معلوم نہیں ہے. ویسے جنرلی دیواروں پر چوکنگ کی اجازت قانونی طور پر نہیں ہے. تو حقوق العباد کا ان کا آپ نے ذہن ملاحظہ فرمایا امام بخاری کا. پھر جب وہ حق العبد معاف ہو گیا اور آسانی سے معاف ہوا اور شان و شوکت کے ساتھ معاف ہوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ میوزیکل پروگرام ارینج نہیں کیا جشن آزادی منانے والوں، بلکہ اس حق العبد سے ملنے والی آزادی کا جشن گویا یوں منایا کہ 500 احادیث، 2 4 نہیں، 500
احادیث بیان کی اور 300 درہم صدقہ کیے، اور آج یہ اس دور کے 300 درہم آج کے لاکھوں روپے بنے شاید۔ ایک مرتبہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد قمیص کا دامن اٹھایا تو اپنے ایک شاگرد سے کہا ذرا دیکھنا میری قمیص کے نیچے کیا ہے۔ شاگرد نے دیکھا تو شہد کی مکھی تھی جس نے ان کے بدن پر 15-16 جگہ ڈنگ لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا بدن جگہ جگہ سے سوج گیا تھا۔ ابن منیر نے سوال کیا یا سیدی، آپ کو جب پہلی مرتبہ اس نے کاٹا تو اس وقت آپ نے نماز توڑ کیوں نہیں دی؟ فرمایا میں قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کر رہا تھا اس میں اتنا ذوق و شوق پا رہا تھا کہ میں اس وقت اس تکلیف کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ یہ تھا آپ کا خشوع نماز میں، جبکہ ہم کو تو کبھی ادھر کھو جاتے کبھی ادھر کھو جاتے۔ ہاں نمازیں پڑھنے والے پڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، وہ کم و بیش 125 اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا، تو 12 ماہ انہوں نے رائے خدا میں دیے۔ اب میں نے ان کی انشاءاللہ دستار بندی میں حصہ لینا ہے، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مل کر ایک ہی کے پیچ لگاتے ہیں مل کے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات کوئی اسلامی بھائی بولتے ہیں نہیں آپ میرا امامہ پورا باندھیں، تو میں منع کر دیتا ہوں۔ تو اب یاد آ گیا تو پہلے ہی عرض کر دوں کہ ایسا آپ مت کہنا۔ اس کی وجہ ہے کہ جنہوں نے سارا سال آپ کو پڑھایا وہ برابر میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، سن رہے ہوتے ہوں گے، تو ان کو شاید اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ انڈر اسٹوڈ ہے، مطلب کہ وہ میں سارا سال پڑھا ہے اور یہ میرا ہاتھ لگانا گوارا نہیں کر رہا امامے پر۔ آپ کی عقیدت یا آپ کا جو بھی منشا ہو، اب وہ عقیدت ہوتی ہے یا حب جا ہوتی ہے، اب یہ ہر ایک کا اپنا اپنا جیسا مطلب سوچ، ایسی غلطی نہیں کرنا، جو ایک سسٹم ہے اس کو چلنے دینا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ ہاتھ ملائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اسپیڈ میں فرق آئے گا اور وقت جاری ہے، اور میں اپنے منہ سے کہتا نہیں کہ میں تھک گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، وقت جاری ہے، میری عمر
میرے پاسپورٹ کے حساب سے اگر ہجری سن کا ملاتا ہوں تو 66 سال ہو گئی ہے. اللہ مجھے آپ کی خدمت میں بس کوشاں رکھے. اب انشاءاللہ بھاگوں گا نہیں، اگر آپ کو سمجھ جانا چاہیے. تو اس لیے اگر آپ ہاتھ ملائیں گے یا کوئی ہوتا ہے لپٹتا ہے، اور تو امید ہے صاحب نہیں کریں گے، اولے اولے نرمی سے انشاءاللہ تو ترکیب بن جائے گی. اب رہے باقی کوئی 350 مزید شاید ہے نا، 450 مزید. ہاں تو ظاہر ہے کہ ان کو تو یہ 12 ماہ والا تو ہمارا ایک چھانٹی میں یوں بھی میرے کو آسانی ہے نا. اگر سارے کے سارے 12 ماہ سفر کریں گے تو پھر قسطوں میں کل بھی تو ہے نا اپنے پاس. لیکن سفر کیا ہی نہیں تو اس کے لیے مہربانی کر کے وہ مطالبہ مت کیجیے گا. یہ 125 نمٹا لوں تو یہ بھی یہ میرے لیے میرا تو کارنامہ ہوگا. بوڑھے آدمی کا کارنامہ ہوتا ہے. اگر 5 شیر بھی اٹھا لے تو 4 آدمی کو دیکھے گا 5 شیر وہ دن اٹھا لیا، دوسرا بولے 2.5 من اٹھا لیتا ہوں. جی خالی ہی جو پڑھنا ہے مدینہ انشاءاللہ. اچھا یہ جو امامہ بدواتے ہیں نا، یہ لگتا ہے سارا دن ویسے بھی پہنتے نہیں ہوں گے، تو وہ امامہ کبھی کا اتار کے وہ رکھ لیتے ہیں، وہ ٹوپیاں پہن کے آ رہے ہوتے ہیں. تو آدمی مطلب امامہ کب اتارے؟ جب اپنی باری آنے لگے، ایک آدھ باقی رہ گیا تو امامہ اتار لے اپنا. یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کیوں اس سنت سے خود کو محروم کرے کہ یہ وجہ نہیں ہے. امامے کے ساتھ انشاءاللہ. یہ جو اسلامی بھائی آگے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کو اب تھوڑی تکلیف کرنی ہوگی، پیچھے تشریف لے جائیں. جن کی دستار ہے آج 125 وہ اسلامی بھائی 125-26 جو بنتے ہیں، جو 12 ماہ سفر کر چکے ہیں، ان کے نام پکارے جائیں گے. ان کو کارڈ دیے ہوئے ہیں، وہ کارڈ والے اسلامی بھائی کو اندر آنے دیا جائے گا. آپ انشاءاللہ دیدار کریں گے. تھوڑا اس گرل کے پیچھے چلے جائیں سارے اسلامی بھائی، اور جو کارڈ والے ہیں وہ لائن میں آ جائیں، اور ان کا کارڈ دے کر، یلو والا کارڈ جو ہے وہ پیلا والا کارڈ دے کر ان کو انشاءاللہ اندر آنے دیا جائے گا. ماشاءاللہ، مرحبا. کیسے سلجھے ہوئے ہیں بھائی، فوراً مان گئے. الحمدللہ، ماشاء اللہ. چلیں بھائی، مدینہ مدینہ جلدی جلدی. یہاں سے میرا خیال ہے یہاں سے چلے جائیں تاکہ یہاں سے آنے والوں کو آسانی رہے. آپ یہ والی طرف سے نکل جائیں. جزاک اللہ. مدینہ مدینہ ماشاء اللہ. آپ اس طرف سے چلے جائیں تاکہ یہاں سے پیلے کارڈ والے اسلام میں جلدی جلدی اندر آتے رہیں. اور اعلان میں مدینہ کو روزہ بھی رکھے گا. ہاں واہ، ان کی چھانٹی کیسے ہوگی یار. ٹوکن اگر روزے کا ٹوکن ٹوکن کی ٹائم پہ حاجی امین وٹے ان شاید ماشاء اللہ. تربیت گاہ والوں کے پاس ہوں گے، مدنی تربیت گاہ. روزے سحری کے لیے نہیں آنے دیا؟ کس نے نہیں آنے دیا؟ اب کیا کر سکتا ہوں میں، شاید ان کو کسی نے کہہ دیا ہو سکتا ہے، مجھے پتا نہیں. آج آن لائن آف لائن سب انشاءاللہ ساتھ. مگر یہ نہیں سن رہے ہوں گے، یہ اگر کسی نے بول دیا وہ دادا گیری ہوگی. ایڈوانس میں معافی، کل والی بھی معافی. کال کتنے جانے روزہ بیچارے یا نہیں تھے ہم آیا ماڑو یار گڑبڑ کری. جی، جو برائے کرم پیلے کارڈ والے نہیں ہیں وہ یہاں نہ رہیں اور نمبر وائز یہ لائن میں لگ جائیں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے گا نا انشاءاللہ. باقی اسلامی بھائی جو ہے وہ اس گرل کے اس طرف چلے جائیں انشاءاللہ، اور بیٹھ جائیں سارے اسلام پہ بیٹھ جائیں انشاءاللہ. استاد صاحب آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
مرحبا 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 ثاقب کے سر پر کیا سجی دستار ہے مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے مرحبا مرحبا مدنی کے سر پر مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے تہنیت دستار بندی کی کرو بھائی قبول تہنیت دستار بندی کی کرو بھائی قبول تہنیت دستار بندی کی کرو بھائی قبول پیش کرتا ہوں تمہیں تحفتاً کچھ مدنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاءاللہ عز و جل نام پکارے جا رہے ہیں جن اسلامی بھائیوں کا نام ہے وہ اوپر تشریف لیں ایک اعلان سن لیجئے کہ تربیتی اجتماع جاری ہے کل ظہر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل یہیں میلاد ہال میں بیان کا سلسلہ بھی ہے اور مدنی مشورہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل اور تقرری کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل مختلف شعبہ جات میں اس حوالے سے بھی مشورہ ہے محمد مزمل ارشاد محمد عابد اتاری اظہار الحق محمد ارشاد عبد الرحمن اتاری محمد طاہر خان عبد القدیر اتاری شفقت علی بس رک جائیں قصور الحق کسفر الحق محمد صدیق تنویر احمد ہے کرم اللہ کا اور محمد ابو بکر عمر سرکار ہے گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے عمران احمد گرچہ محمد زبیر فضیلت عابد علی ہے تم نے پا لیا
بارگاہ حق میں بھائی کیا فیصل علی خان، خبر کیا حال ہے، کہ محمد ظہور بارگاہ احمد، حق میں بھائی کیا محمد خبر داؤد، ہے حال کیا، محمد زہیب سلیم، گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا، بارگاہ حق میں بھائی کیا خبر ہے حال کیا، علم جو پایا ہے گلفام تم احمد، نے عمر راجہ بھر محمد کاشف، باقی رکھو، علم جو محمد اسعد، پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو، علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر اسلامی بھائی لائن لگا لیں، اصل میں یہ اس طرف سے بھی آ رہے ہیں اس طرف سے بھی آ رہے ہیں، گڑبڑ ہو جائے گی، تعاون کریں تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں گے، صرف ایک لائن لگائیں، صرف ایک لائن لگائیں۔ مرحبا مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے، محمد منیر احمد، ہے کرم اللہ کا محمد فیاض، اور رحمت سرکار عباس، ہے، اعلیٰ حضرت کے نام مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، اعلیٰ حضرت کے نام مسلک کو محمد کبھی افضل، بھی چھوڑنا، محمد اعلیٰ رضوان خان، حضرت کے نام مسلک محمد کو بلال دھتوئی، کبھی بھی حافظ ریاض چھوڑنا، احمد، ان کے اعداء سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا، محمد شہزاد، مرحبا محمد مرحبا عرفان اتاری، مدنی کے سر محمد پر فیاض، کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، جو عابد بھلا حسین، دے علم سیف اللہ، کیوں کر وہ بھلا عالم رہا، جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا، گو سند ہے پاس لیکن غضنفر اقبال، نام کا عالم محمد رہا، جہانگیر، سلب ایمان پر سش قبر و قیامت سے ڈرو، سلب ایمان پر سش قبر و قیامت سے ڈرو، علم کو کافی نہ سمجھو نیکیاں کرتے رہو، مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، علم دی سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا، علم دی سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا، علم دی سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا، دور رہنا بھائی نذرانوں کے لالچ سے سدا، مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، دیکھنا مت تم حقارت سے کسی ان پڑھ کو بھی، دیکھ
دیکھنا مت تم حقارت سے کسی ان پڑھ کو بھی، کیا خبر پیش خدا مقبول بندہ ہو وہی مرحبا مرحبا مرحبا، مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے۔ علم پر آنے لگے، علم پر آنے لگے تجھ کو تکبر بھائی گر، درس حاصل بد نصیب ابن ساجد سپا جیسوں سے کر، کہا کہے اور یاوا گوئی میں تیرا نقصان ہے، عاطف محمود، کہا کہے اور محمد محسن، یاوا گوئی میں تیرا نقصان ہے، بے ضرورت حیدر علی، بولنے مقصود والا احمد، بڑا نادان ہے، مرحبا مرحبا مرحبا، مدنی کے سر پر محمد کیا فیصل شہزاد، سجی دستار ہے محمد کرم نصیر، اللہ کا محمد اور بلال، رحمت آصف علی، سرکار ہے۔ بھاگتے ہیں سن لے بد اخلاق محمد عظیم انسان اشرف، سے سبھی، ادریس، بھاگتے ہیں سن لے بد اخلاق سے انسان سبھی، بھاگتے ہیں سن لے بد اخلاق سے انسان سبھی، مسکرا کر سب سے ملنا ساجد دل سے اقبال، کرنا محمد عاجزی، شہزاد عمر، مرحبا مرحبا مرحبا، مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم محمد یونس، اللہ کا آصف علی، رحمت سرکار ہے۔ بھائیو ہر دم بچو تم حب جاؤ مال سے، بھائیو ہر دم بچو تم حب جاؤ مال سے، بھائیو ہر دم بچو تم حب جاؤ مال سے، ہر گھڑی چوکس رہو شیطان کی اس چال سے، مرحبا مرحبا مرحبا، مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے۔ دل میں یہ خواہش نہ رکھنا طاہر حق سب نواز، کرے میرا ادب، بشیر، ڈر ناصر کہیں محمود، ناراض ہو جائے محمد جلال گا خان، تجھ سے تیرا رب، قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر، قلب میں خوف رضوان شریف، خدا رکھ کر تو سارے کام کر، قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر، قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر، رضوان اختر، کامیابی ہوگی عامر اصغر، تیری انشاءاللہ ہر ڈگر، مرحبا مرحبا مرحبا، مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے، نوازش جائے محمود، کی دعوت محمد خالد، دیجئے جا جا کے گھر، جائیے نیکی
دعوت دیجئے جا جا کے گھر کیجئے ہر ماہ مدنی قافلوں میں بھی سفر مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو تم رسالہ مدنی انعامات کا بھرتے رہو مرحبا 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 ثاقب کے سر پر کیا سجی دستار ہے مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے کان دھر کے سننا بننا تو حدیث مالو زر کان دھر کے سننا بننا تو حدیث مالو زر کر قناعت اختیار ہے بھائی تھوڑے رزق پر مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر تجھ پہ ہوگی سرور کونین کی میٹھی نظر مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے تو کمر بستہ رہا کر خدمت اسلام پر تو کمر بستہ رہا کر خدمت اسلام پر تو کمر بستہ رہا کر خدمت اسلام پر راہ مولا میں جو آفت آئے اس پہ صبر کر مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے مالداروں کی خوشامد میں ہلاکت ہے بڑی مالداروں کی خوشامد میں ہلاکت ہے بڑی مالداروں کی خوشامد میں ہلاکت ہے بڑی تو گناہوں میں پڑے گا آئے گی شامت تیری مرحبا مرحبا مرحبا
مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. مالکی ہو حنبلی ہو حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو حنبلی ہو حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو حنبلی ہو حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو حنبلی ہو حنفی ہو یا شافعی. مت تعصب رکھنا اور کرنا نہ ان سے دشمنی. مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ صدا، سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ صدا، سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ صدا. کر ادب ہر ایک کا ہونا نہ تو ان سے جدا. مرحبا 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 مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر، قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر. ہمارے نیپال کے دو اسلامی بھائی جو اس سال دورہ حدیث سے فارغ ہوئے، انشاءاللہ محمد ہاشم انصاری، ڈگر. فیضان انصاری. مرحبا مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو، خوب خدمت سنتوں کی رات دن کرتے رہو. صلو علی الحبیب. ایک بڑی خوشخبری سنیے. الحمدللہ علی احسانہ. پاکستان کے علاوہ اس سال جامعۃ المدینہ نیپال میں بھی درہ حدیث شریف کی ترکیب رہی، اور ابھی بھی انشاءاللہ وہاں درہ حدیث شریف کا درجہ ہوگا. تو نیپال سے تعلق رکھنے والے وہ اسلامی بھائی جو درجہ سابعہ پڑھ چکے، اب درہ حدیث شریف میں اگر جامعۃ المدینہ نیپال میں داخلہ لینا چاہیں تو الحمدللہ وہاں داخلے جاری ہیں. جامعۃ المدینہ نیپال میں داخلے کی ترکیب ہو سکے گی. ہمارا باب المدینہ کا جو بھی درہ حدیث شریف کا درجہ مکمل ہوا، اس درجے کو جہاں یہ فراغت کی سعادت میسر آئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فضیلت بھی اور ایک اور سعادت بھی ان کے حصے میں آئی کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کے شہزادہ گرامی حاجی بلال، ان کی صحبت و رفاقت وہ بھی اس درجے والوں کو حاصل رہی. اللہ تعالیٰ یہ صحبتیں، یہ رفاقتیں، یہ قربتیں ان پر استقامت نصیب فرمائے اور ان کا فیضان بھی ہمیں نصیب فرمائے. باپا دو ہمارے اسلام بھائی ایسے ہیں، اور بھی ہو سکتا ہوں گے، لیکن ابھی جو مجھے میسیجز آئے ہیں، ہمارے عابد مدنی ہیں، وہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں،
آج ان کی دستار فضیلت تھی. پچھلے سال جب ان کی دستار فضیلت تھی تو بھی یہ قافلے میں تھے. آج